بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل اے اینڈ ڈی لرننگ ہب. آج ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے سسٹم اینڈ سائنس. ٹھیک ہو گیا. پچھلے ٹاپک میں ہم نے سیکنڈ لانگ کویسچن ڈسکس کیا تھا جو تھا آرٹیفیشیل سسٹم اور نیچرل سسٹم پر. اسی سے آگے فردر آ جاتا ہے سسٹم اور سائنس کا تعلق. ٹھیک ہے. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر بھی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہماری گرینڈ لیکچر سیریز ہے اور یہ ہر سبجیکٹ کی ہوگی. اسی طرح کلاس 10th کے سیکنڈ اینول ایگزامز آ رہے ہیں جو کہ تقریباً 10 ستمبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اس کی بھی ویڈیوز انشاءاللہ کل سے اپلوڈ ہوں گی اور وہ اسکیم آف اسٹڈی ساری شیئر کی جائے کہ کس طرح تیاری کر کر ہم 100% مارکس حاصل کر سکتے ہیں. اس سے ویڈیو کو اپنے زیادہ سے زیادہ 10th کلاس کے آپ کے اگر کوئی جاننے والے بھائی بہن سیکنڈ اینول ایگزام دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا چینل لازمی شیئر کیجیے گا. اچھا جی, آج کا ٹاپک سسٹم اینڈ سائنس. اب ہم فردر اپنے مین ٹاپک کی طرف پروسیڈ کر رہے ہیں. مین ٹاپک ہمارا ہونا ہے کمپیوٹر ایز اے سسٹم. 2 ٹاپک ہمارے اس مین ٹاپکس رہ گئے ہیں اس چیپٹرس کے, اس کے بعد ہمارا یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, سسٹم ہم نے پڑھا ہے ایسے حصوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو آپس میں جڑ کر کوئی مقصد حاصل کریں. انسانی جسم, آرگنس مل کر کام کرتے ہیں. کمپیوٹر سسٹم ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر. سائنس مشاہدے اور تجربے پر مبنی منظم علم ہوتا ہے. سائنس کی 2 اقسام ہیں, ایک نیچرل سائنس ہے, ایک ڈیزائن سائنس ہے. نیچرل سائنس قدرت کے قوانین اور مظاہر کا مطالعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو قدرت نے چیزیں بنائی ہیں وہ ہم نیچرل سائنس میں ڈسکس کرتے ہیں جیسے فزکس, کیمسٹری, بایولوجی. ڈیزائن سائنس انسان کا بنایا ہوتا ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے ماڈل, ڈیزائن یا ٹولز. ٹھیک ہو گیا. جیسے انجینئرنگ ہے, آرکیٹیکچر ہے, کمپیوٹر سائنس ہے. یہ چیزیں ہم پڑھیں گے ڈیزائن سائنس میں. اس کے بعد آ جاتی ہے کمپیوٹر سائنس. کمپیوٹر کمپوٹیشن کے بارے میں پڑھنا ہے. یہ سائنس کی دونوں اقسام قدرتی اور ڈیزائن کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. کمپیوٹر سائنس میں جو اگر قدرتی جو چیزیں آتی ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں, الگوریدمز آ جاتے ہیں, ان کی خصوصیات آ جاتے ہیں, ان کو سمجھنا. ڈیزائن سائنس میں ہمارے پاس آتے ہیں نئے سافٹ ویئرس کو تیار کرنا, کمپیوٹر سسٹمز کو بہتر بنانا. مختصر جو آج ہم نے پڑھنا ہے اس میں یہ ہے کہ قدرتی سائنس دنیا کو سمجھنا ہوتا ہے, ڈیزائن سائنس نئی چیزیں بنانا ہوتا ہے, سسٹم جوڑے ہوئے حصے جو مقصد حاصل کریں ہم نے پہلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا ہے کیونکہ سسٹم ہمارا ٹاپک ہی سسٹم چاہ رہا ہے, اور سائنس منظم علم ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم باقاعدہ اس کی بک سے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. نظام اور سائنس. سسٹم اینڈ سائنس. سسٹم مطلب نظام ہوتا ہے اور سائنس مطلب سائنس ہوتی ہے. نالج, سوری جی ایک منٹ. Knowledge is our understanding of various systems in the universe around and within us. Science is a systematic way to validate this understanding. Science can be divided into 2 main types, natural science and design science. یہ ایک شارٹ کوسچن بھی بنتا ہے, what are 2 main types of science. ٹھیک ہے, یہ ایک لائن ہے صرف, نیچرل سائنس اور ڈیزائن سائنس, اور یہ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے. Both natural and design sciences study systems, but they approach them differently. In natural science, scientists study existing natural systems to understand their workings, while in design science, scientists create new systems to solve problems or achieve specific goals. Each type of science addresses different systems and question therefore follows different scientific methods. علم ہمارے ارد گرد اور اندر موجود کائنات کے مختلف نظاموں کی ہماری سمجھ ہے. سائنس اس تفہیم کی توثیق کرنے کا ایک منظم طریقہ ہے. سائنس کو 2 اہم اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے ایک قدرتی سائنس ہے اور ڈیزائن سائنس ہے. دونوں قدرتی اور ڈیزائن سائنسز کے مطالعے کا نظام, لیکن وہ ان سے مختلف طریقے سے رجوع کرتے ہیں. قدرتی سائنس میں سائنسدان موجودہ قدرتی نظاموں کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ان کے کام کو سمجھ سکیں. ڈیزائن سائنس میں رہتے ہوئے سائنسدان مسائل کو حل کرنے یا مخصوص اہداف حاصل کرنے کے لیے نظام بناتے ہیں. ہر قسم کی سائنس مختلف نظاموں اور سوالات کو حل کرتی ہے اور اس لیے مختلف سائنسی طریقوں کی پیروی کرتی ہے. نیچرل سائنس. Natural science is meant to uncover the objectivity and functionality of natural systems in the natural world. Its nature is descriptive, meaning that the scientist seeks to understand and describe natural phenomena. To achieve this, natural scientists follow the empirical cycle of natural science. قدرتی سائنس کا مقصد قدرتی دنیا میں قدرتی نظاموں کی معروضیت اور فعالیت کو ننگا کرنا ہے.
اس کی نوعیت وضاحتی ہے، یعنی سائنسدان قدرتی مظاہر کو سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو حل کرنے کے لیے قدرتی سائنسدان قدرتی سائنس کے تجرباتی دور کی پیروی کرتے ہیں۔ اب یہ فگر ہے ہمارے پاس امپیریکل سائیکل آف نیچرل سائنس۔ اچھا ایک چیز میں بتا دوں، یہ ہماری نا بایولوجی ہے، چیپٹر 2 پرانی بک کا ہوتا تھا، تو اس میں تھا بایولوجیکل میتھڈ، انٹروڈکشن ٹو بایولوجیکل میتھڈ۔ اس میں یہ اسٹیپس آتے تھے: آبزرویشن، ہائپوتھیسس، ڈیڈکشن، ایکسپیریمنٹیشن، 7 اسٹیپس ہوتے تھے۔ تو میں نے اصل میں 9-10 میں بایو ہی رکھی تھی، تو اس لیے مجھے یاد ہے بڑے مزے۔ آگے پھر میں نے کمپیوٹر اپنی فیلڈ چینج کی، آگے میں پھر کمپیوٹر میں رہا ہوں اور اب بھی کمپیوٹر سائنس میں ہوں، لیکن وہ چیپٹر 2 مجھے آج تک وہ چیپٹر نہیں بھولا بالکل۔ یہ اسٹیپس ہیں، اس میں 6 اسٹیپس ہیں۔ اچھا یہ سب سے پہلے آ جاتا ہے آبزرویشنس، مشاہدہ۔ سائنسدان سب سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں امپیریکل سائیکل آف نیچرل سائنس ہوتا کیا ہے۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی کہ ریسرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ فطری چیز کو سمجھتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اسی طرح میں آپ کو بتایا ہے بایولوجیکل میتھڈ کو سالو کرنے کے لیے 7 اسٹیپس ہوتے ہیں، ان سے گزرتا ہے کوئی بھی بایولوجیکل میتھڈ ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح یہ سائنس کو سمجھنا ہے۔ اچھا سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے آبزرویشنس، مشاہدہ۔ سائنسدان سب سے پہلے کسی چیز کو غور سے دیکھتے ہیں، مثال ایک درخت جن میں آکسیجن خارج کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کویسچن، یعنی کہ سوال۔ مشاہدے کے بعد سوال کیا جاتا ہے کہ یہ چیز کیوں اور کیسے ہو رہا ہے، درخت آکسیجن کیوں خارج کرتا ہے۔ اس کے بعد ہائپوتھیسس، مفروضہ۔ سوال کا ایک جواب، ممکنہ جواب پیش کیا جاتا ہے، جیسے شاید درخت دن میں روشنی کو استعمال کر کے آکسیجن خارج کرتا ہے۔ ایکسپیریمنٹ، تجربہ۔ مفروضے کو پرکھنے کے لیے تجربہ کیا جاتا ہے، مثال دن اور رات میں درخت سے خارج ہونے والی گیس کو ناپا جاتا ہے، ایکسپیریمنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آتی ہے انالیسس، تجزیہ۔ تجربے سے حاصل شدہ ڈیٹا کا تجربہ کیا جاتا ہے، اگر ڈیٹا ہائپوتھیسس کو درست ثابت کرے تو آگے بڑھ جاتا ہے، ورنہ ہائپوتھیسس بدلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے کنکلوژن، نتیجہ۔ 6 اسٹیپس ہوتے ہیں، آخر میں ایک حتمی نتیجہ نکالا جاتا ہے جو سائنسی علم کا حصہ بن جاتا ہے، مثال دن میں فوٹوسنتھسس کے دوران درخت آکسیجن خارج کرتا ہے۔ یہ سائیکل بار بار چلتا رہتا ہے، اسی طریقے سے سائنس آگے بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہم نے امپیریکل سائیکل آف نیچرل سائنس پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ آپ کو میں نے وہ جو بتائی ہے انفارمیشن چیپٹر 2 اولڈ بک کا بایولوجی کا جو ہے، آبزرویشن، ہائپوتھیسس، ڈیڈکشن، ایکسپیریمنٹیشنس۔ اچھا اس کے ساتھ نا یہ ڈائیگرام آپ نے لازمی تیار کر لینے ہیں۔ ڈائیگرام آپ کے پیپر کو خوبصورت بناتی ہے، اور اسے پتہ لگتا ہے جو ایگزامینر ہوتا ہے نا اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ جی بچے کو پتہ ہے، بچے نے رٹا نہیں لگایا، اور اب یہ بھی جاننے کے اب رٹا چلتا بھی نہیں ہے۔ جو آپ رٹا پہلے چلتا ہے یاد کر لیا، اب جیسے یہ نیچرل سائنس ہے جو لکھا ہے یاد کر لیا لکھ دیا پیپر میں، نہیں چلتا۔ اب آپ نے اس نے بس آپ کا کنسیپٹ اب چیک کرنا ہے، لیکن یہ بھی نہ بالکل بھی نہ آپ لکھیں اس میں سے، پھر بھی مسئلہ ہی ہے۔ اچھا یہ ڈیزائن سائنس، اب ڈیزائن سائنس از فوکسڈ آن ڈیزائننگ اینڈ کریٹنگ آرٹیفیکٹس، ٹول، سسٹم، میتھڈس ٹو اچیو اسپیسیفک گولز۔ دا نیچر آف ڈیزائن سائنس از prescriptive, meaning that it aims to prescribe and create artificial system. To achieve this design, science researchers follow the regulative cycle. ڈیزائن سائنس مخصوص اہداف کو حاصل کرنے کے لیے نمونے، ٹولز، سسٹم کے طریقے کو ڈیزائن اور تخلیق کرنے پر مرکوز ہے۔ ڈیزائن سائنسی نسخہ کی نوعیت مطلب یہ ہے کہ اس کا مقصد مصنوعی نظام تجویز کرنا اور تخلیق کرنا ہے۔ اس ڈیزائن کو حاصل کرنا سائنسی محققین ریگولیٹری سائیکل کی پیروی کرتا ہے۔ مثالیں ہیں جی نیچرل سائنس ہے، قدرتی سائنس، جنگل کے ماحولیاتی نظام کا مطالعہ کرنا، اسٹڈنگ دا ایکو سسٹم آف اے فورسٹ۔ اس کے ساتھ آ جائے ڈیزائن سائنس، جنگل کا انتظام کرنا اور تحفظ کرنا، اس کے لیے سافٹ ویئر بنتا ہے۔ اس کے لیے جی ہمارے پاس ایک جیسے ہم نے امپیریکل ایک پڑھا تھا، امپیریکل فارمولا جو امپیریکل سرکل تھا، اسی طرح آ جاتا ہے جی ریگولیٹو سائیکل آف ڈیزائن سائنس۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے، اس کی بھی ڈائیگرام میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے لازمی تیار کرنی ہے۔ ایک ایسا چکر جو کسی مسئلے کا حل ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں 4 اہم مراحل ہوتے ہیں۔ پرابلم انویسٹیگیشن، ٹھیک ہے، پہلا جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پرابلم انویسٹیگیشن، ٹھیک ہو گیا۔
اس کے بعد آ جاتا ہے سولوشن ڈیزائن، اس کے بعد آ جاتا ہے جی سولوشن، اس کے بعد آتا ہے سولوشن امپلیمنٹیشن، اس کے بعد آتا ہے جی سولوشن ایویلویشن. اسی طرح ہم آگے میں بتا دوں سافٹ ویئر والا پڑھنا نا، اسی طرح اس میں بھی اسٹیپس آئیں گے. ٹھیک ہو گیا، جو ہماری آگے بڑھتا جائے گا اس میں اسٹیپس آتے جائیں گے. ایک ہم پڑھیں گے ویسا ہی ماڈل، اس میں بھی اسٹیپس آئیں گے. تو یہ بڑے مزے کا ہے، کوئی پروجیکٹ بنانا ہو نا تو یہ اسٹیپس ہی کام آتے ہیں. پرابلم انویسٹیگیشن یا آئیڈینٹیفیکیشن، مسئلے کی جانچ اور شناخت. سب سے پہلے مسئلے کو پہچاننا اور سمجھا جاتا ہے. مثال کمپیوٹر سسٹم سست چل رہا ہے یا کسی سافٹ ویئر میں خرابی ہے. سولوشن ڈیزائن، حل کا ڈیزائن، مسئلے کو حل کرنے کے لیے نیا ڈیزائن یا منصوبہ بنایا جاتا ہے. مثال ایک نیا الگوریتھم یا نیا سافٹ ویئر ڈیزائن کرنا. سولوشن امپلیمنٹیشن، حل کا نفاذ، جو ڈیزائن بنایا گیا ہے اسے عملی طور پر نافذ کیا جاتا ہے. مثال نیا سافٹ ویئر تیار کر کے اسے کمپیوٹر میں چلانا. سولوشن ایویلویشن، حل کا جائزہ، آخر میں اسے حل کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ آیا یہ مسئلہ حل کر پایا یا نہیں. اگر مکمل کامیاب نہ ہو تو دوبارہ پہلے مرحلے پہ جایا جاتا ہے. خلاصہ اس کا جو یہ ہوتا ہے کہ ایک چکر یعنی سائیکل جو ہے ایویلویشن کے بعد اگر مسئلہ باقی رہے تو پھر سے دوبارہ انویسٹیگیشن کی طرف چلا جاتا ہے. یہ دیکھ لیں، پرابلم انویسٹیگیشن سے سٹارٹ ہوا ہے، سولوشن ڈیزائن پر گیا ہے، سولوشن ڈیزائن سے سولوشن امپلیمنٹیشن، پھر ویلویشن. اگر پھر ادھر سے مسئلہ آ گیا پھر اس نے آگے سائیکل چلا لینا. اسی طرح یہ سسٹم بار بار گھومتا جاتا ہے اور یہ ہمارا بہتر بنایا جا سکتا ہے. چلو ہمارے پاس آتا ہے کمپیوٹر سائنس. Computer science is a study of how computers work, including at what they can do and their limitation. To understand computer science, we use methods of both design science and natural science. کمپیوٹر سائنس اس بات کا مطالعہ ہے کہ کمپیوٹر کیسے کام کرتے ہیں، باشمول وہ کیا کر سکتے ہیں اور ان کی حدود کیا ہے. کمپیوٹر سائنس سمجھنے کے لیے ہم ڈیزائن سائنس اور نیچرل سائنس دونوں کے طریقے استعمال کرتے ہیں. نیچرل سائنس آف کمپیوٹر سائنس. Natural science of computer science focuses on finding the basic rules that control how computer systems work. This involves the study of various algorithms and their characteristics. Computer science کی قدرتی سائنس. کمپیوٹر سائنس کی قدرتی سائنس بنیادی اصولوں کو تلاش کرنے پر مرکوز ہے جو کنٹرول کرتے ہیں کہ کمپیوٹر سسٹم کیسے کام کرتا ہے. اس میں مختلف الگوریتم اور ان کے خصوصیات کا مطالعہ شامل ہے. ٹھیک ہو گیا، اسٹڈی آف الگوریتمز آ جاتا ہے. الگوریتم کا مطالعہ. Researchers analyze existing algorithms to understand their efficiency and limitation. For example, studying different sorting algorithms and their characteristics, which arrange even given data in order, like quick sort or merge sort, to understand their speed and how they perform with different kinds of data. اچھا یہ الگوریدمز ہوتے ہیں، کسی بھی پرابلم ہے نا اس کو حل ہم الگوریدم کے ذریعے کرتے ہیں. مختلف اسٹیپس ہوتے ہیں الگوریدم میں بنائے جاتے ہیں. کوئی بھی کام ہے نا وہ الگوریدم اس کے اسٹیپس. اب آپ کی جو پرانی کمپیوٹر کی بک تھی نا اس کا غالباً پہلا کہ دوسرا چیپٹر تھا، پہلا چیپٹر ہی تھا پرابلم سالونگ. اس میں باقاعدہ الگوریدمز بنائے جاتے تھے. ہاؤ ٹو میک ٹی یہ ایک الگوریدم ہوتا تھا. اور بھی بڑے طرح کے الگوریدم سے وہ مزہ آتا ہے بنانے کا. اسٹیپس ہوتے ہیں، پہلے اسٹیپس میں جی لکھنا ہم نے چائے کے لیے پتی لی یا آگ چلائی، پہلا اسٹیپ لکھا، پھر دوسرا اسٹیپ لکھا، تیسرا اسٹیپ لکھا، چوتھا اسٹیپ لکھا، آخر اسٹیپ پر آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، چائے بن گئی. الگوریتم اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ڈیزائن سائنس آف کمپیوٹر سائنس. کمپیوٹر سائنس کا ڈیزائن سائنس کے ساتھ تعلق. ڈیزائن سائنس آف کمپیوٹرز focuses on creating and improving computer tools and systems to make them work better. کمپیوٹرز کی ڈیزائن سائنس کمپیوٹر ٹولز اور سسٹمز کو بنانے اور بہتر بنانے میں مرکوز ہے تاکہ وہ بہتر کام کر سکیں. ڈیولپمنٹ آف نیو سافٹ ویئر ٹولز. ریسرچرز کریٹ نیو ٹولز فار ایپلیکیشن ٹو سالو اسپیسیفک پرابلمس. فار ایگزامپل ڈیزائننگ اے نیو پروگرامنگ لینگویجز دیٹ میکس اٹ ایزیئر فار ڈیولپرز ٹو رائٹ سیکیور کمپیوٹر پروگرامنگ. محققین نئے ٹولز بناتے ہیں یا مخصوص مسائل کو حل کرنے کے لیے ایپلیکیشن. مثال کے طور پر ایک نئی پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن کرنا جو کہ ڈیولپر کے لیے محفوظ کمپیوٹر پروگرام لکھنا آسان بناتی ہے. اس کے بعد امپروومنٹ آف کمپیوٹر سسٹم. ریسرچرز ورک آن انہینسنگ ایگزسٹنگ سسٹم ٹو پرفارم بیٹر. جو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں کہ اسے بہتر سے بہتر بنایا جائے. فار ایگزامپل گیٹنگ اے مور ایفیشینٹ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. بہترین قسم کی ڈیٹا بیس بنانے کے لیے ڈیٹ کین ہینڈل لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا جو کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اندر ڈیٹا اسٹور کر سکے اینڈ ود فیور ایررس. اور اس میں کوئی فیور ایرر بہت تھوڑے ہوں. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ بات اگر چھڑ رہی ہے تو چھڑنے دیں. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے بنا
اسٹیپس ہوتے ہیں, اسٹیجز ہوتی ہیں. کوئی بھی ڈیٹا بیس بنانی ہے نا, اس کے بھی اسی طرح جس سے ہم نے ابھی یہ اوپن امپیریکل پڑھا ہے نا, ریگولیٹو سائیکل پڑھا ہے, اس طرح اس کے بھی اسٹیپس ہوتے ہیں. کسی بھی ڈیٹا بیس کو بنانا نا, اس میں پہلا اسٹیپ ہوتا ہے انالائز کرنا کہ بھائی ڈیٹا ہمارے پاس کیسا ہے. پھر اس کا دیکھنا جی جو پروجیکٹ پلاننگ ہے کیسے بنانا ہے, اور پھر اسے فردر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جیسے جیسے ہمارے ٹاپکس بڑھیں گے. چونکہ اب وہ سلیبس چینج ہو گیا, آپ نے جب 12 پڑھنی ہے تو وہ والی بک ہونی ہی نہیں ہے. اب ابھی ہماری 10th کی سے پرانی بک ہے, وہ بھی نیکسٹ ایئر چینج ہو جانی ہے, اور 12 کا بھی نیکسٹ ایئر سلیبس چینج ہو جانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اسی کے ساتھ آج کی ہم ویڈیو اینڈ کرنے لگے ہیں. کل ہم انشاءاللہ کمپیوٹر ایز اے سسٹم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم ایک ساتھ میرا پلان ہے کہ ہم لانگ کویسچنز بھی 2 ڈسکس کریں گے. آج والا رہ گیا, وہ میں کل کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. اور ایک آرکیٹیکچر آف وان نیومن کمپیوٹرز بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, کل ہم انشاءاللہ 2 ٹاپکس ڈسکس کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.